امریکہ کھلے عام کہہ چکا ہے کہ ایران میں جو اسلامک ریولیوشن آئی تھی 1979 میں وہ ایک اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم تھی۔ ان کے مطابق یہ صرف ایک پولیٹیکل موومنٹ نہیں تھی بلکہ لوگوں کو ریلیجیس ایموشنلزم کے ذریعے بے وقوف بنایا گیا اور ان کو ایک ایسے سسٹم میں پھنسا دیا گیا جہاں صرف رولنگ ایلائٹ کا فائدہ ہو۔ 1984 میں اس وقت کے یو ایس پریزیڈنٹ رونالڈ ریگن نے ایران کو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ڈکلیئر کر دیا اور آج تک یعنی 2025 میں بھی امریکہ اس اسٹینس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ ہر یو ایس پریزیڈنٹ نے اس کو کنٹینیو کیا، چاہے وہ ٹرمپ ہو، اوباما یا پھر جو بائیڈن۔ مگر سوال یہ ہے یو ایس کا اصلی مسئلہ ایران کے ساتھ ہے کیا؟ دیکھیں، اگر آپ دنیا کے ٹاپ 5 آئل ریزرو والی کنٹریز دیکھیں تو لسٹ میں آپ کو ملے گا ایران، عراق، سعودیہ عربیہ۔ یہ سب مڈل ایسٹ کے چھوٹے سے علاقے میں ہیں، لیکن دنیا کا سب سے بڑا آئل اور گیس یہاں سے کنٹرول ہوتا ہے، اور جس کے پاس آئل کا کنٹرول ہو اس کے پاس اکنامی اور ملٹری کا بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ لیکن آئرنی یہ ہے کہ جب آپ ورلڈ کی ٹاپ نیوکلیئر وار ہیڈ کنٹریز کی لسٹ دیکھیں تو آپ کو ملے گا امریکہ، رشیا، چائنا، فرانس، یوکے، انڈیا، پاکستان۔ لیکن مڈل ایسٹ سے کوئی ملک اس لسٹ میں نہیں ہے، نہ ایران، نہ عراق، نہ سعودی عربیہ۔ کیوں؟ کیونکہ ویسٹ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی آئل ریچ مسلم کنٹری نیوکلیئر پاور بن جائے، کیونکہ اگر بن گئی تو ان کا پریشر اور ان کی ہیجمنی ختم ہو جائے گی، وہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کریٹ کر دے گا اور پھر یو ایس ایران کو یا کسی اور کو انویڈ نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے جب بھی ایران نیوکلیئر پروگرام کی طرف بڑھتا ہے یا تو سائنٹسٹ کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے یا اکنامک سینکشن لگائی جاتی ہیں یا پھر میڈیا میں اسے ولن بنا دیا جاتا ہے۔ یو ایس کے لیے ایران صرف ایک راج اسٹیٹ نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل اور اسٹریٹجک تھریٹ ہے، جو ان کا آئل انٹرسٹ اور اسرائیل کو اسرائیل کو ریجنل ڈومیننس کے لیے خطرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک کو انسیڈنس ہے کہ آئل رچ مسلم کنٹریز نیوکلیئر نہیں بن سکتی، یا یہ ایک پراپرلی پلانڈ گلوبل ایجنڈا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت اور بھی لوگوں تک پہنچے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔